اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ، اللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، صدق رسول الکریم۔ برادران عزیز، گفتگو ہو رہی تھی کہ امام زمانہ کی معرفت واجب ہے۔ اگر امام زمانہ کی معرفت انسان نہیں حاصل کرتا ہے تو نہ اس کا ایمان مکمل ہے نہ اس کا دین مکمل ہے، لہٰذا امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا واجب و اوجب ہے۔ لہٰذا اسی عنوان سے ہم اور آپ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیان کیا گیا کہ معرفت کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفت ظاہریہ ہے اور دوسرے معرفت نورانیہ ہیں۔ معرفت ظاہریہ میں بیان کیا کہ امام کے ظاہری صفات اور امام کے نام کنیت اور امام کے صفات کے ذریعے سے امام کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ امام کا ہم تعارف کر لیں، امام کو ہم پہچان لیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اسی عنوان سے اگر گفتگو کریں گے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو ولادت ہے وہ 255 ہجری میں ہے، بعض روایات میں 256 میں ملتا ہے، لیکن اکثر نے جو کہا ہے وہ 55 ہجری میں ہے، یعنی 255 ہجری میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت تھی۔ پھر امام کی جب عمر 5 سال کی ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ جب امام کی شہادت ہو گئی تو ابھی تک جو حکمران، جو حاکم وقت اس امام کا انتظار کر رہا تھا جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا نائب ہوگا، اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ پر امام کے حمل کے آثار نہیں نمودار ہوئے، اور شب ولادت، شب نیم شعبان، امام زمانہ علیہ السلام اس نماز صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام کی عمر جب 5 سال کی ہوئی تو امام منصب امامت پر فائز ہو گئے۔ پھر جب ایسے امام کے امامت کا اعلان ہوا، حکمران امام کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے تو امام غیبت صغرا میں چلے گئے۔ امام 260 سے لے کر کے 329 ہجری تک غیبت صغرا میں رہے۔ اس غیبت صغرا میں امام کے 4 نواب نیابت خاصہ کے عنوان سے امام سے ملاقات کرتے تھے، اور امام سے لوگوں کے شرعی مسائل یا لوگوں کے دیگر مسائل کا حل لے کر امام سے لوگوں کو بتاتے تھے اور لوگوں کی مشکلوں کو حل کرتے تھے۔ یہ مدت تقریباً 69 سال تک رہی۔ جیسے ہی 329 ہجری میں اس سلسلہ کو ختم کیا گیا، اب امام پردے غیب میں چلے گئے، یعنی غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں کہ غیبت کے کیا معنی ہیں۔ غیبت کے 2 معنی مراد ہیں۔ پہلا غیبت کے معنی یہ ہے کہ غیبت یعنی غائب ہونا، غیبت معنی اوجھل ہو جانا، غیبت معنی نہ رہنا لوگوں کے درمیان۔ جو پہلا بیان کیا جاتا ہے غیبت کا مطلب وہ یہ ہے کہ امام لوگوں کے درمیان سے بالکل غائب ہو جائیں، کسی سے ملاقات نہ کرے، نہ کسی سے رابطہ رکھے، بالکل طریقے سے امام غائب ہو جائے، کسی سے کوئی ملاقات نہ کرے۔ یہ غیبت کا یہ مفہوم نکالا جاتا ہے۔ دوسری جو قسم بیان کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام لوگوں سے بالکل دور ہو جائیں اور امام کسی سے ملاقات نہ کرے، امام کسی سے رابطے میں نہ رہیں۔ کہا نہیں، امام غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں مگر لوگوں کی نظروں سے غائب ہیں، لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہیں، اسے کہتے ہیں امام۔ جیسے خود حدیث میں آیا ہے، میں نے بیان کیا تھا کہ امام شمس کے مانند ہے، کہ جہاں پر وہ بادل سے چھپ جاتا ہے تو وہ بادل، وہ سورج رہتا ہے مگر لوگ اس سورج کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امام لوگوں کے درمیان رہتا ہے مگر لوگ اسے نہیں محسوس کر پاتے ہیں، لوگ اسے نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اور اس کی مثال علماء کہتے ہیں جیسے روح لوگوں کے درمیان میں ہے، روح کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ روح ہے مگر روح کو لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ امام کی مثال ویسے ہی جیسے فرشتے کی مثال ہے۔ فرشتے لوگوں کے درمیان آتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، مگر ہر انسان فرشتے کو دیکھ سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہر انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا ہے، بس فرشتے کو وہی دیکھے گا جو اللہ کی طرف سے منسوس ہو،
جو اللہ کی طرف سے منسوب ہو۔ جیسے فرشتوں کو انبیاء دیکھتے تھے، انبیاء ملاقات کرتے تھے، انبیاء باتیں کرتے تھے، تو فرشتے غائب ہیں۔ عام انسانوں کے درمیان فرشتے ہیں، مگر عام انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، مگر انبیاء فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتوں سے باتیں بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام فرشتوں کو دیکھتے بھی تھے، فرشتوں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ فرشتے اہل بیت کے گھر میں آ کے نوکری کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، روایات طویل ہے کہ رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا مصلی پر ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، مگر چکی گھوم رہی ہے۔ رسول اللہ یہ دیکھ کر خاموش ہو کے مسکرانے لگے، کہنے لگے فاطمہ تم تو نماز پڑھ رہی ہے، چکی کون چلا رہا ہے؟ کہ بابا جان فرشتہ چکی چلا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ فرشتے انسان کے درمیان رہتے ہیں، مگر فرشتے کو ملائکہ کو ہر انسان نہیں دیکھ سکتا الا جسے اللہ چاہے۔ اللہ نے چاہا کہ فرشتے ان سے ملے، فرشتے سے ہم کلام ہو، تو ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ فرشتے سے باتیں بھی کرتے تھے، فرشتوں سے ملتے بھی تھے۔ اسی طریقے سے انسان اگر چاہے تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو دیکھ سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو امام زمانہ سے ملاقات بھی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، شرط یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی انسان بات مانے، اپنے روحانیت کو بلند کرے، روحانی ترقی حاصل کرے، تو انسان امام زمانہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ایک طویل باب ہے جسے ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ملاقات کی ہے، لیکن عام حالت میں انسان امام سے نہیں ملاقات کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان متقی ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی روحانیت کو بلند کرے، روحانی ترقی حاصل کرے۔ جب تک انسان روحانی ترقی نہیں حاصل کرے گا، انسان امام زمانہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس روحانی ترقی کے ساتھ ضروری ہے کہ اپنا عشق تو دکھائے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اپنی محبت تو دکھائے امام زمانہ کے لیے، وہ کس قدر محبت کرتا ہے، وہ کس قدر عاشق ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ان میں نہیں سمو دے گا، اپنے آپ کو ان میں فنا نہیں کر دے گا، اس وقت تک اہل بیت علیہ السلام کے اس کرامات سے اور اس فیض سے نہیں فیضیاب ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے بنیں، اللہ کے بنیں، پھر اہل بیت علیہ السلام ہمیں اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ جناب علامہ مجلسی، جناب شیخ شمس الدین محمد بن قارون کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حلہ یہاں سے قریب ہے، حلہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو راجع الحمامی۔ حلہ شہر معروف تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں پاگل رہتا ہے، وہ شدید محبت کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، اور ان لوگوں سے بھی نفرت کرتا ہے جو محمد و آل محمد سے نفرت کرتے ہیں۔ جس سے محمد و آل محمد محبت کرتے تو اس سے یہ محبت کرتا تھا، جس سے اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد نفرت کرتے تو ان سے یہ نفرت کرتا تھا۔ شہر کا حاکم ناصبی تھا جس کا نام مرجان الصغیر تھا۔ اس تک یہ بات پہنچائی گئی اس کے مخبروں کے ذریعے سے کہ ابو راجع حمامی اصحاب کو گالی دیتے ہیں۔ بہرحال ناصبی تھا، اس تک یہ خبر پہنچی، تل ملا گیا، اس نے کہا کہ ابو راجع کو بلایا جائے۔ ابو راجع کو بلایا گیا، ابو راجع سے کہا کہ تم اصحاب پر تانو تشنیع کرتے ہو، سب و شتم کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہم انہیں سب و شتم کرتے ہیں جسے اہل بیت علیہ السلام نے نفرت کیا اور مردود بارگاہ کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے مارا جائے۔ ابو راجع حمامی کو بہت مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ ان کا دانت ٹوٹ گیا، اور یہیں پر ظلم نہیں ختم کر دیا گیا۔ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو راجع کے زبان میں سوئی کے ذریعے سے ایک دھاگا ڈالا گیا اور جناب ابو راجع حمامی کو اسی دھاگے کے ذریعے سے پورے حلے میں گھمایا گیا، اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا۔ مگر وہ شخص اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے پھیرا نہیں، وہ اپنے موقف پر ثابت رہا،
اس نے کہا میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا ہم اہل بیت کی محبت میں سب برداشت کر لیں گے۔ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کو اتنا مارا گیا اور لا کر کے شہر ہلا کے چوراہے پہ چھوڑ دیا۔ بعض صحابیوں نے چاہا کہ ابو راجح کو قتل کر دے، وہیں مار دے۔ شہر کے لوگوں نے کہا اس کی حالت ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ خود ہی مر جائے گا، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دے۔ اور ان قریب تھا کہ وہ ابو راجح مر جائیں۔ بہرحال ابو راجح کے گھر والے ابو راجح کو اٹھا کر گھر میں لے گئے، ایک کمرے میں بند کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب سنیے یہاں سے، جب انسان اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ابو راجح نماز صبح میں مسجد گئے اور لوگوں کے ساتھ نماز با جماعت پڑھی۔ جیسے نماز ختم ہوئی، لوگ جناب ابو راجح کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جیسے لوگوں نے جناب ابو راجح کو دیکھا تو کل تک کا یہ منظر تھا، ابو راجح ضعیف تھے، ابو راجح ضعیفی کی وجہ سے چہرے میں جھریاں پڑ گئی تھی، زد و کوب کی وجہ سے چہرہ ان کا بگڑ گیا تھا، دانت ان کے ٹوٹ گئے تھے۔ لیکن اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو راجح ان کے منہ میں پورے دانت ہیں، جھریاں نہیں ہیں، وہ جوان جیسے لگ رہے ہیں، لوگوں نے ابو راجح سے پوچھا ابو راجح یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم پر مار کے کوئی اثر نہیں ہے، آخر ہوا کیسے؟ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ ابو راجح کل تک جو ضعیف تھا، زد و کوب کی وجہ سے اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے، کچھ نہیں ہے، ابو راجح جوان ہو گیا ہے۔ یہ خبر حاکم تک پہنچی۔ حاکم نے کہا ابو راجح کو بلایا جائے۔ جیسے جناب ابو راجح الحمامی حاکم کے سامنے گئے، حاکم دیکھ کر شجاع کہ ابو راجح یہ کیا ہو گیا؟ تم پر ظلم کے کوئی نشان دکھ نہیں رہے ہیں، ہمارے سپاہیوں نے تمہیں مارا، تمہارے چہرے کو زخمی کر دیا، تمہارے دانت کو توڑ دیا، تم صحیح و سالم ہو، بلکہ اور اچھے ہو گئے، اور خوبصورت لگ رہے ہو، یہ کیا ہوا؟ ابو راجح نے کہا کہ ہم اسے چاہتے ہیں جو ہمیں کسی بھی حالت میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب گھر والوں نے ہمیں گھر میں چھوڑ دیا، میں اکیلا تنہا، میں نے امام سے استغاثہ کہ مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے اجداد سے محبت کرتا ہوں، ہم آپ کے بابا کے دین پر ہیں، ہم آپ کے اجداد کے دین پر ہیں، ہمیں اس لیے مارا گیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، مولا میری مدد کیجیے۔ محمد بن قارون کہتے ہیں کہ ابو راجح نے بتایا کہ امام زمانہ تشریف لائے، اور امام نے ابو راجح کو تسلی دی اور اپنا دست مبارک ابو راجح کے چہرے پر ملا۔ جیسے ہی امام کا دست مبارک ابو راجح کے چہرے پر گیا، ابو راجح کہتا ہے کہ میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنی شروع کر دی اور میں جوان ہونے لگا، میرے چہرے پر کوئی بھی زخم کے نشان نہ بچے، میرے دانت واپس آ گئے، میری کمر جھکی تھی میں بلند ہونے لگا، میں سیدھا ہونے لگا۔ اتنا سننا تھا کہ مرجان صغیر جو ابھی تک ناسبی تھا، جو شیعوں کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، اس نے ابو راجح سے کہا ابو راجح تمہیں مبارک ہو ایسا امام، اگر تم ایسے امام کو مانتے ہو جو تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا، اے ابو راجح ہم ایسے امام کو ماننا چاہتے ہیں، ابو راجح ہمیں اس امام کا تعارف کرا دے، ہمیں اس امام کی پہچان کرا دے جو امام تیرے ساتھ اس قدر رحیم ہے، جو تیرے ساتھ اس قدر مہربان ہے۔ ابو راجح نے کہا وہ ہمارا امام امام عصر ہے، امام مہدی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ہے۔ پھر مرجان صغیر کا نظریہ شیعوں کے عنوان سے بدلا اور وہ شیعہ ہو گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت تو کریں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے تقاضے کو تو پورا کریں، عشق تو کریں، محبت تو کریں اہل بیت علیہ السلام سے۔ امام عام انسان سے ملاقات کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔